تیسری سطح مذہبی تصادم۔ اب تیسری سطح پر آئیے۔ یہ ذرا مخفی سطح ہے کیونکہ آج دنیا میں مذہب سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے اور یہ معاملہ تو خالصتاً مذہبی ہے۔ اس لیے عام طور پر لوگ اس کے بارے میں گفتگو بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ یہ کہ یہود و نصارہ کے درمیان ایک مذہبی چپکلش بھی صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ اس مذہبی چپکلش میں سب سے زیادہ فعال یہودی ہیں جو اپنی کئی صدیوں کی جدوجہد اور محنت کے نتیجے میں عیسائی دنیا کو فتح کر چکے ہیں۔ لیکن سب عیسائی ایک جیسے نہیں ہیں۔ رومن کیتھولک نے بھی اگرچہ ہتھیار ڈال دیے ہیں لیکن ان کے دلوں میں یہودیوں کی محبت نہیں ہے۔ آج بھی فرانس کے اندر اینٹی سیمیٹزم پھر سر اٹھا رہا ہے اور فرانسیسی حکومت بڑی تشویش میں ہے۔ عیسائیوں کے دلوں میں یہودیوں کے خلاف غصہ اور نفرت ہے کہ انہوں نے ان کے خدا کے بیٹے کو سولی چڑھایا تھا، لیکن مجموعی طور پر وہ ہتھیار پھینک چکے ہیں۔ ان کا پوپ یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی دیے جانے کے الزام سے بری کر چکا ہے۔ صہیونیوں کا پروگرام۔ اب ان یہودیوں کا پروگرام کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم خدا کے برگزیدہ چنندہ بندے ہیں۔ We are the chosen people of the Lord۔ پورے انسان صرف ہم ہیں، باقی انسانوں کو وہ جینیٹلز یا گوئزمز کہتے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہیں، انسان نما حیوان ہیں اور حیوانوں کا استحصال کرنا انسانوں کا حق ہے۔ آپ گھوڑے کو تانگے کے اندر جوت دیتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ بیلوں کو ہل کے اندر جوت دیتے ہیں، یہ بھی آپ کا حق ہے۔ آپ بکری، گائے، بیل، اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ان جینیٹلز یا گوئمز کو جس طرح چاہیں لوٹیں، جس طرح چاہیں ان سے خدمت لیں اور جس طرح چاہیں ان کا خون چوسیں۔ یہ ان کے تالمود میں ہے جو ان کی فقہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں صاف لکھا ہے کہ جنٹائلز کو دھوکہ دینا، ان کو لوٹ لینا، ان کا مال چوری کرنا، ان کو قتل کرنا اور ان کا خون چوسنا، ان کا استحصال کرنا یہودیوں کا حق ہے۔ یہ ہے تالمود کی تعلیم۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر بائیں الفاظ کیا گیا ہے، قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے امیین غیر یہودیوں کے بارے میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ امیین جنٹائلز ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، کتاب تو ہمارے پاس ہے، یعنی تورات، کیونکہ وہ قرآن اور انجیل کو تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امیین کے بارے میں ہم پر کوئی پرسش نہیں کی جائے گی، ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کریں، لہٰذا وہ دنیا پر ایسا غلبہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کو حیوانیت کی سطح پر لے جائیں۔ چنانچہ ان کا بینکنگ سسٹم کے ذریعے جو معاشی پروگرام ہے، یعنی ورلڈ بینک، IMF، ٹرپس کا معاہدہ وغیرہ، اس سے ان کے پیش نظر یہ ہے کہ پوری دنیا مزدوروں میں تبدیل ہو جائے، وہ بس کام کریں اور جو کچھ ان کی یافت ہو وہ بینک کے سود کی شکل میں ہم کھینچ لیں۔ ہمیں پوری دنیا پر حکومت نہیں کرنی۔ اگر ہم دنیا میں براہ راست حکومت کریں گے تو دنیا میں بغاوت ہوگی، محکوم ہمارے خلاف بغاوت کریں گے، ہم انہیں قتل کریں گے تو وہ بھی ہمیں قتل کریں گے۔ آج یہودی فلسطینیوں کو قتل کر رہے ہیں تو فلسطینی بھی خودکش حملے کر کے کبھی 20 کبھی 15 یہودی مار دیتے ہیں، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ حکومت کرنے کا اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ٹیکس لینا، ریونیو اکٹھے کرنا اور بس۔ وہ ٹیکس اور ریونیو تو ہم اپنے بینکنگ سسٹم کے تحت بھی جمع کر لیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی گلی گلی ایریٹڈ واٹر بنانے کی مشینیں لگی ہوتی تھیں۔ کسی کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہوتا تھا تو وہ سوڈا واٹر کی بوتلیں بنا کر بیچا کرتا تھا، جبکہ اب آپ صرف ڈسٹریبیوٹر ہو سکتے ہیں۔ آپ 7 اپ، پیپسی اور کوکا کولا تو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، خود تیار نہیں کر سکتے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ غریب آدمی جھونپڑی کے اندر ڈھابا کھول کر بیٹھا ہوا ہے، ایک چولہا جلا کر اس کے اوپر کچھ پکا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ اب 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، اب تو دبئی میں 7 اسٹار ہوٹل بھی بن گیا ہے جہاں کئی ہزار ڈالر ایک رات کا کرایہ ہے۔ اب تو پوری دنیا کے اندر ملٹی نیشنلز کا تسلط ہے۔ پرل کانٹیننٹلز ہیں، شیرٹن کی چین ہے، ہالیڈے ان کی چین ہے۔ یہ تو یہودیوں کا ایک پروگرام ہے کہ پوری دنیا کا معاشی استحصال کرنا ہے، اور اس میں اصول یہ ہیں کہ جیسے آپ گھوڑے کو تانگے میں جوت کر شام کو کچھ کمائی کرتے ہیں تو تھوڑا سا چارہ، کچھ دال چنے گھوڑے کو بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اگلے روز جوتنے کے قابل ہو جائے، یعنی کچھ نہ کچھ سبسسٹنس لیول اس کو بھی دینا پڑے گا۔ لہٰذا یہودیوں کا اصول ہے کہ تم محنت مزدوری کرو، تمہیں اجرت مل جائے گی، لیکن اس کی ملائی ہم کھینچ لیں گے۔ تو یہودیوں کا ایک پروگرام یہ ہے جسے ان کی طرف سے گلوبلائزیشن کا نام دیا گیا ہے۔ اس گلوبلائزیشن کے خلاف اگر دنیا میں کہیں رد عمل ہے تو یورپ اور امریکہ میں ہے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں آگاہی ہی نہیں ہے
ہماری جانکاری ہی نہیں ہے۔ ہمیں کیا پتہ کہ نوع انسان کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہ گلوبلائزیشن کے لیے کبھی سیئٹل میں جمع ہوتے ہیں تو کبھی ڈیوس میں اور کبھی واشنگٹن میں، اور ہر مقام پر اس گلوبلائزیشن کے خلاف نہایت عظیم مظاہرے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی۔ ان کا دوسرا پروگرام عظیم تر اسرائیل کا قیام ہے کہ ہمیں عرب دنیا کے درمیان ایک عظیم مملکت بنانی ہوگی۔ یہ گریٹر اسرائیل ان تمام علاقوں پر مشتمل ہوگا جہاں کبھی یہودی قومیں قومی طور پر آباد رہی ہیں۔ ویسے تو وہ اپنے دور انتشار یعنی ڈیاسپورا میں پوری دنیا میں رہے ہیں، لیکن گریٹر اسرائیل میں وہ فلسطین، شام، ترکی کا مشرقی اور جنوبی حصہ، مصر کا جوشن جو دریائے نیل کا زرخیز ڈیلٹا ہے، اور عراق کے علاوہ سعودی عرب کا شمالی حصہ جس میں خیبر ہے جہاں یہودیوں کے قلعے تھے، اور مدینہ منورہ جہاں ان کے 3 قبیلے آباد تھے، ان علاقوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی طرف پیش رفت ہو بھی رہی ہے۔ چنانچہ عراق کو امریکہ نے فتح کیا تو شیرن نے کہا ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ تیسری چیز جو ان کے پیش نظر ہے وہ مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کو گرا کر تیسرا معبد سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل آف سولومن کو تعمیر کرنا ہے۔ پہلا ٹیمپل حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، ہم تو اسے مسجد کہیں گے، وہ ٹیمپل کہتے ہیں۔ یہ 1000 سال قبل از مسیح میں بنایا گیا تھا، لیکن 587 قبل از مسیح یعنی 587 قبل از مسیح میں عراق کے بادشاہ بخت نصر نے، جس کے ہاتھوں یہودیوں کی تباہی ہوئی، اس ٹیمپل کی اینٹ سے اینٹ پجا دی تھی۔ اسی لیے اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ عراق سے تھا کہ پہلے بھی ہماری تباہی ایک عراقی بادشاہ کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ پھر اسے 150 برس کے بعد دوبارہ تعمیر کیا گیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے 40 برس بعد رومیوں کے جنرل ٹائٹس رومی نے اسے بھی گرا دیا، اور 70 عیسوی سے آج تک وہ گرا پڑا ہے۔ اسے تقریباً 2000 برس 1934 برس ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب ہمیں اسے دوبارہ بنانا ہے۔ اس کی جگہ پر مسجد اقصیٰ بنا دی گئی تھی، اور اس پتھر پر جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج میں آسمانی سفر شروع ہوا تھا، اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک گنبد بنا دیا تھا۔ آپ BBC وغیرہ پر دیکھتے ہیں کہ یروشلم سے کوئی نمائندہ بات کر رہا ہو تو پس منظر میں بہت بڑا سنہری گنبد نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دا راک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ان دونوں کو ہم گرائیں گے اور اپنا تیسرا معبد تعمیر کریں گے۔ معبد کی تعمیر کے بعد وہ یہاں 2 کام کریں گے۔ ایک یہ کہ جانوروں کی قربانی کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ یہودیوں کے ہاں سب سے بڑی عبادت قربانی ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت نہیں تھی جتنی قربانی کی تھی، اور قربانی کے جانور ہیکل سلیمانی میں قربان گاہ پر قربان کیے جاتے تھے۔ ہیکل سلیمانی کے انہدام کے بعد وہ قربانی موقوف ہو گئی، تو تیسرے معبد کی تعمیر کے بعد اس میں وہ قربانی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ تیسرا یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت لا کر جما دیا جائے گا۔ وہاں ان کے مسیح، یاد رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، ان کے مسیح کی تاج پوشی ہوگی جس کے وہ منتظر ہیں، جس کی تورات کے اندر پیشن گوئیاں بھی ہیں۔ در حقیقت ان پیشن گوئیوں کے مستحق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن جب وہ آئے تو ان یہودیوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ نعوذ باللہ بیسٹرڈ قرار دیا، کافر و مرتد قرار دیا، اور اپنے بس میں انہیں سولی چڑھا دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا، لہٰذا ان کے بقول ان کے مسیح منتظر کی سیٹ خالی ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب وہ مسیح آئے گا تو وہ اس تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ اس ضمن میں انہیں عیسائیوں سے کوئی اندیشہ نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں تو وہ اپنی گرفت میں لے چکے ہیں۔ اب انہیں مخالفت صرف مسلمانوں کی طرف سے نظر آتی ہے۔ اس اعتبار سے اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہیں سیاسی قوت حاصل نہ ہو جائے۔ یہ ہے یہودیوں کا پروگرام۔